عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، بڑے محبت سے آپ درس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سورہ طور جو 52 نمبر سورت ہے، اس کی 40 آیتیں ہو گئیں کہ کل ان کے مختلف غلط نظریات اور ان کے کردار کا مسلسل رد ہوا کہ یوں کہتے ہیں یہ غلط ہے، یوں کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اب آخری آیت تھی کہ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا کیا آپ اس دین کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم پر آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں تو اس تاوان کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں کہ چلو ہم اس کا تاوان نہیں بھر سکتے لہذا ہم دین قبول ہیں، تو وہ بھی تو نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کو اللہ کی وحدانیت بیان کریں تو پھر کون سی خرابی کہ یہ مخالفت کرتے ہیں؟ تو اب اسی کا حصہ آگے چل رہا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے جن سے وہ حکم لگاتے ہیں۔ یہ کفار کہ اس بکواس کی تردید ہے کہ نہ قیامت ہوگی نہ جزا سزا، یعنی محبوب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین لاتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں آتی ہیں، حضور پر وحی آتی ہے، حضور بتاتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا۔ موت کو تو تم بھی مانتے ہو، لیکن موت کے بعد قبر میں ہوگا، محشر میں یہ ہوگا، یہ بتا رہے، لیکن ان کے پاس کون سی خبریں رہے؟ یا تو یہ تو جادوگر ہیں، فسادی ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ تو کیا یہ ایک انسان کہتے ہیں نا، یہ نبی تو وہ انسان ہے، وہ بشر ہے کہ جس کے طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہی جلی اور وہی خفی۔ وما ينطق عن الهوى، اپنے خواہشات سے تو ایک بات تک نہیں کہتا۔ تو اس پر انہوں نے سب کچھ بتایا، یہ کہاں سے لکھتے ہیں؟ تو ان کا رد بتایا، ام یریدون کیدا، یا کسی داؤ کے ارادے میں یہ ہیں، یعنی اے محبوب یہ لوگ صرف زبانی طور پر آپ کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ دار الندوہ میں جو ان کا بڑا دفتر ہے اس میں جمع ہو کر آپ کے قتل، آپ کو بند کرنے، آپ کو نکالنے کی سازش کرتے ہیں۔ صرف منہ زبانی نہیں بلکہ عملی میدان میں آپ کے خلاف یہ سرگرم ہے۔ لیکن یاد رکھے فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ کافر ہی برے داؤ کے شکار ہوں گے، وہ داؤ انہی پر پڑے گا جو ہم سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 43 میں پڑھ چکے تھے کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو کسی کے خلاف سازش کرتا ہے، بری سازش کرتا ہے، وہ خود اس سازش کا شکار ہوتا ہے۔ اگر جس کے خلاف سازش ہو رہی ہے وہ اس سازش کے قابل نہیں، وہ تو مخلص ہے، وہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہو، اب اس کے بدخواہ ہو تو اس کا بہت بڑا حامیانہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ آپ جہاں بھی رہیں، اب کوئی آپ کا مخالف اب مخالف نہ بنے۔ ہم سورہ حمیم سجدہ میں جو 41 نمبر سورہ اس کے 36 نمبر وہ 34 نمبر آیت پر ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے بندے، یا وہاں وہ تو 13 نمبر، یہاں ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی، بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے جاؤ۔ حضور نے کیا کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، فتح موقع پر حضور علیہ السلام نے انہی کفار سے کہا کوئی ہمارے طرف سے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ حضور اپنے ذات کے لیے تو نہیں کر رہے تھے نا، ان لوگوں کے لیے کر رہے تھے کہ جہنم کے آگ سے بچ جاؤ۔ تو وہ خود اپنے مکر کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سازش کریں گے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ، انہوں نے یہ تدبیر کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، لیکن اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم مذاق کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ ان کا بدلہ دے رہا ہے ان کے مذاق کا، لیکن انہیں ڈھیل دیتا ہے، انما نملی لیزدادوا اثما، تاکہ یہ مزید گناہ کرے، تاکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ انہیں بار بار موقع ملتے رہتے، انہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی پوری نعمتیں دی تاکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی دوسرا خدا ہے؟
ان کا خالق مالک رازق زمین و آسمان کا کوئی اور ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی اللہ کے لیے اس سے جو ان کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، اس کے حبیب ان کے شر سے محفوظ، بلکہ جو ان حبیب کی پناہ میں آ جائے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور کے سچے غلاموں کی اللہ نے حفاظت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 67 نمبر غالباً ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب آپ دین کی تبلیغ کریں، کھل کر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے حفاظت محفوظ رکھتا ہے۔ جب اللہ حفاظت کرتا ہے، اب ہمارا عقیدہ ہے جو رسول اللہ کے دین کے مبلغین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے ورثاء ہیں، وہ اگر مخلص ہیں اللہ ان کی بھی مال و جانوں کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر مخلص ہیں تو، اور اگر بالفرض کوئی کہتے اگر مار دیا تو بھائی تو حضرت عمر کی سنت بھی تو یہ ہے، حضرت عثمان کی بھی تو یہ ہے، حضرت علی کی بھی تو ہے رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ بھی دین کی تبلیغ کرتے کرتے لوگوں نے، وہ شہادت کا مرتبہ کیا کم ہے؟ موت تو اسی وقت پر آئے گی نا، لیکن دوسروں کے لیے ایک نمونہ تو بن گیا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کی، جان دے دی، ہاں جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور جان دینا وہ تو ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان مانے اللہ تعالیٰ سب کچھ خرید چکا ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کریں گے، جان جائے مال جائے سب کچھ جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو یقولوا سحاب مرکوم، تو کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے تہبت بادل ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا کیا کہا کہ آسمان سے ہم پر ایک ٹکڑا گرا دے، عذاب لیا، تو اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کا کلام تھا، دوسرے معجزے نہیں آسمان گرا دے، تو اللہ فرماتے اگر آسمان کا ٹکڑا بھی گرا ہاں تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ تو تہبت ہے، یہ تو بادل ہے، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کے بادل ہے بولے یہی تو بادل ہے، اب تو اس قید سالی ختم ہو جائے گی، ہود علیہ السلام نے بولا اب غلط فہمی میں رہنا۔ ہاں ہم کہتے ہیں نیک لوگوں کے صدقے کیا کچھ نہیں ہوتا، بارشیں بھی تیرے نیک لوگوں کے صدقے سے ہوتی ہے، لیکن بارشیں رکتی، قید سالیاں مصائب برے لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں نا۔ آج ایک شرابی شراب نہیں چھوڑا، بدکاری نہیں چھوڑا، بے نمازی اپنی عادت نہیں چھوڑا، اور کہتا ہے یا اللہ ہم پتہ نہیں کس مشکلات میں، تمہاری وجہ سے تو ہے، مشکلات کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ برے لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، حبیرہ ایک پرندہ کا ہے کہ وہ سب سے زیادہ دور دراز علاقوں سے جا کے اپنے رزق کو لے آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں یہ بھوک سے مر جاتا ہے۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ملک پاکستان میں مشکلات ہیں، ہم کا کوئی کہتے فلاں نہیں کیا، کوئی کہتے فلاں کر رہا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتے کہ ہمارا کردار کیا ہے، کس قدر شرابوں کے اڈے کھلیں، بدکاری کے اڈے کھلیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ ہمارے حکمران تو اگر پوچھتے ہیں تو یہ پوچھیں گے کہ درس کیوں کر رہے ہیں، یہ پوچھیں گے نا کہ مولا علماء تک ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نمازوں کی دعوت دیتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھو، والدین کی خدمت کرو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، لوگوں کا مال نہ کھاؤ، لیکن انہیں یہ گوارا نہیں کہ وہ بھلے باقی فحش یعنی جتنے بھی عروج پر ہو کہ ہونے دو آزاد خالی، یہ آزاد خیالی ہے تو بربادی ہے، اللہ بچائے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اے محبوب انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیریں دو ہیں، ایک یہ کہ اے محبوب کفار سے اس وقت تک جہاد نہ کرو جب تک آپ کو جہاد کا حکم نہ ہو۔ شروع میں یہ مکی صورتیں ہیں تو وہاں جہاد کا حکم بھی نہ تھا، جس حکم سے ان کو ہوش اڑ جائیں گے، یا معنی یہ ہے کہ ان کو ایک دن دنیا میں بھی ان کی سزا
جنگ بدر، جنگ احزاب وغیرہ میں اس دن کا انتظار کرو کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. اگر جہاد کا حکم ہے تو پھر جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہے، اگر دوسرا حکم ہے تو پھر محکم ہے. مفسرین کرام نے لکھا محکم اس اعتبار سے اور منسوخ اس اعتبار سے. یوم لا یغنی، وہ ایسا دن ہوگا، زیادہ سے یہ کہ یہ قیامت کا دن ہے جو سورہ حج میں ہم نے پڑھا تھا، وہ ایسے کہ آپ کو سب لوگ جو ہے نا نشے میں نظر آئیں گے، لیکن یہ نشے میں نہیں ہوں گے، یہ بڑا خوفناک دن ہوگا. وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، بڑا سخت عذاب ہوگا. یہ لوگ پھر دنیا میں فیہا حاملہ عورت یا کوئی بھی وہ ہو مادہ ہو، وہ اپنے بچے کو گرا دے گی، حمل گر جائے گا خوف کی وجہ سے. دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائے گی، ایسے خوفناک دن ہوگا. فضح اکبر، سب سے بڑا خوفناک دن. لیکن اس دن بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ بے خوف ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے خوف کیا، وہ وہاں بے خوف ہوں گے. جنہیں نا دنیا کے مدارسوں میں اور تعلیمی اداروں میں فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، پھر وہ رزلٹ کے دن امن میں ہوتے ہیں. جو بے فکر ہوتے کلاس نہیں اٹینڈ کرتے نا کچھ نہ کچھ، پھر رزلٹ میں انہیں خوف ہوتا ہے کہ آج تو رزلٹ آ رہا ہے. یہ وہ دن ہے لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، انہوں نے جتنے بھی داؤ کیے، فریب کیے ہیں، مکر کیے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے مکر و فریب سب ابس ختم. ولا هم ینصرون، اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے. مسلمانوں کی مدد ہوگی اور ان لوگوں کی مدد نہیں ہوگی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، ظلم کیا، ان کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی قیامت سے پہلے موت و قبر کا عذاب. اس آیت مقدسہ سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. یا حکم جہاد سے پہلے 7 سال کی قید سالی جو ان پر مسلط ہوئی، ان کی جو حالت ہوئی ان کے برے کردار کی وجہ سے. گزشتہ جمعہ میں نے اس موضوع پر بیان کیا، جب علماء کی طرف سے کچھ وہ ہے کہ آپ بے روزگاری کے اسباب بیان کریں کہ کیا وجہ ہے، تو میں نے اس آیت کو موضوع بنایا تھا. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کے حالات بیان کرتا ہے. یہاں نہ کہہ رہا کوئی بھی بستی ہو سکے، لیکن تھی بستی کیا تھی؟ مکے والی بڑی مطمئن تھی، امن بھی تھا اور اطمینان، روزگار بھی اچھا تھا اور امن بھی تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے. فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمت کو جھٹلایا. حضور جب آئے، اللہ کا کلام لے کر آئے، یہ منکر ہو گئے. ان کی میں نے مثال دی کہ جیسے لوگ کہ انہوں نے کہا کیسے، جیسے جو زرداری دولت مند یا نواز شریف، ہمیں ایک سے دولت مند وہ ہونا چاہیے، تو غریب ہے یہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. تو ہر جگہ بلی کی خواہ میں وہاں بھی انہوں کو پیسوں کی پڑی ہوئی تھی، بولے نہیں دولت. ارے نبی تو آپ کے روحانی علاج کے لیے آیا، رزق تمہارے ماں کے پیٹ میں تم تھے، وہ تو فیصلہ ہو گیا، رزق تمہیں مل رہا ہے، کیا ہے؟ اچھا بادشاہ کوئی بھی آ جائے تو غریب غریب رہے گا، گدھا گدھا رہے گا، دولت مند رہے گا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی کہتا ہے غریب کہہ کے زرداری کی حکومت آ جائے تو غریب تو غریب ہی رہے گا نا، بھلے اس کی بات صحیح. اب نواز شریف کی حکومت آئے تو غریب غریب ہی رہے گا، دولت مند ہی رہے گا. ایسے تو نہیں ہے نا. ایک مسلم لیگ کا وہ ہے، ٹھیک ہے، چاہنے والا ہے، لیکن وہ کروڑپتی ہے، بھلے وہ نواز شریف کی عمران خان، وہ زرداری یا عمران خان کی حکومت ہو، لیکن وہ دولت مند ہی رہے گا کیونکہ بعد دولت ہے نا. ہم اپنا ایمان کیوں خراب کریں؟ ہم تو کہیں کہ بس ہمارے ملک پاکستان جس نام پہ بنا بس وہ ہو، ہاں، مسجد آباد ہو، مدارس آباد ہو، فحاشی اریانی نہ ہو، شرابیں کبابیں بدکاریوں کے اڈے نہ ہو، بس ہماری نیت صحیح ہو. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ فلاں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ غلط فہمیاں ہیں.
اس پر ہم آیتوں پہ آیتیں سناتے، لیکن چونکہ عوام دنیا دین سے دور ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارے جو آیا نا تو پاکستان سے اگر کھائے گا نہیں تو پاکستانی کو کھلائے گا نہیں. یاد رکھے، کھلانے والے بہت کم ہوتے، اکثریت کیا ہوتے؟ کھانے والے ہوتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان پر عذاب آنے والا ہے. جیسے ذبح سے پہلے بکری کو خبر نہیں ہوتی کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، بڑے ڈھیل میں یہ ہوتے، غفلت میں ہوتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے محبوب اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے. صبر بہت بڑی دولت ہے. حکم جہاد سے پہلے جہاد نہ کرو، جب حکم آیا پھر مہلت. یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ صبر کیجئے، آپ کے جو فرائض ہیں وہ کرتے جاؤ. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 155 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں. یہ امتحان تو آئیں گے، لیکن اس میں صابرین کو خوشخبری سنا کہ جب مشکلات آئیں تو پھر 156 نمبر آیت پڑھو. کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مال لے لیا اللہ کا تھا، چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے دیا تھا، اسی کی طرف سے فیصلہ تھا. بچہ چلا گیا، بڑے چلے گئے، چھوٹے چلے گئے، مت اللہ کی طرف سے اٹلا فیصلہ. ہم اللہ کے ہیں، ہم نے بھی وہاں لوٹنا ہے نا. وہ پہلے گیا بعد میں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو اور کہو کہ تم پہلے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. انشاءاللہ لاحق، ہم تم سے ملنے والے ہیں، پہلے اور ہم آپ کے بعد والے. تو اب صبر کیجئے. کتنا پیارا جملہ ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اب ہمارے لفظی معنی ہمارے آنکھوں میں ہے، ہمارے نگرانی میں ہے، ہمارے حفاظت میں ہے. کوئی کہتے ہیں نا آپ میری نگاہوں میں، کیا معنی؟ ہم آپ کی حفاظت کر، ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی تسبیح ان کے تعریف کے ساتھ کیجئے. اے محبوب آپ کو جو رب کی نعمت ہے نا، اس کے مقابلے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یا آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکے گا، شیطان کی آپ تک پہنچ نہیں. یا اے محبوب آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور آپ کی ہر محبوبانہ ادا کو ہم محبت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. جو سورہ شعراء میں 218 نمبر میں الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہر مخلوق اللہ کی اس میں ہے، لیکن رحمتوں کی نگاہ پھر الگ ہوتی ہے. رحمتوں کی نگاہیں پھر الگ ہوتی ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی نظر کرم میں آنا چاہے وہ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہو جائے، ان کی سنتوں سے چمٹ جائے، محبوب کے کپڑوں و نعلین عرضے کے اس کی ہر چیز کو محبت سے دیکھتا ہے. ان کے نوکروں چاکروں کو بھی، نبی کے سچے غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں سے نوازتا ہے. تو فرمایا حین تقوم، اشارتاً معلوم ہوا کہ نماز کے اول کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے نا، کہتے اشارتاً معلوم ہوا
کہ نماز شروع کرے تو کہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، حمد تیری لیے. اور ہر مجلس سے اڑتے وقت تسبیح و حمد بجا لاؤ، کیونکہ کھڑا ہونا ہی سب کو شامل ہے. جب آپ کھڑے ہوں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف 3 حالتیں ہوتی ہیں، رکوع میں ہو، سجود میں ہو. قرآن میں سورہ آل عمران میں ہم نے بتایا تھا کہ اب لیٹے ہوئے ہیں، اب کھڑے ہوئے ہیں، اب بیٹھے ہوئے ہیں، اور رب کا ذکر آپ کے زبانوں پر ہو. آیت نمبر 41 میں ہم نے پڑھا تھا سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ومن اللیل، اور رات سے، اور کچھ رات میں، فسبحہ، اس کی تسبیح بیان کرے. رات بھی پوری غفلت میں نہ گزاریں. وادبار النجوم، اور تاروں کو کے پیٹ دیتے ہوئے، یعنی جب صبح کا ٹائم، جب تارے غروب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. تارے تو ہوتے لیکن روشنی، وہاں سورج کی روشنی آتی ہے تو یہ تارے کیا ہو جاتے ہیں؟ غروب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. یعنی تہجد کی نماز اور فجر کی سنتیں پڑھو. صوفیاء فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز معراج کی یاد ہے، کہ معراج بھی آخری شب میں چپکے سے ہوئی، کہ کسی انسان کو اطلاع نہ دی گئی. تو چاہیے کہ تہجد پڑھنے والا نہایت خاموشی سے بغیر کسی کو جگائے ادا کرے، اور فجر کی سنتیں کچھ اندھیرے میں پڑھے، پھر کچھ استغفار اور ذکر الہی کرے. اجالا ہونے پر فجر کی فرض پڑھے، جیسے کہ ادبار النجوم سے معلوم ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہاں بھی اشارہ، اب واقع معراج شروع ہو رہا ہے تو اشارہ مل گیا. تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دے. ورنہ ہر کوئی کہتا ہے کہ صبح کی نماز نصیب ہو، تہجد کی نماز نصیب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا. ہر انسان کہتا ہے مجھے A1 گریڈ ملے، لیکن استاد ہر کو A1 گریڈ نہیں دیتا نا. جو انتھک محنت کرتا ہے، غیر حاضر نہیں کرتے، ان کو A1 گریڈ دیتا ہے. A1 گریڈ کسی کو تو ملے گا نا. ایک بچہ ہے گھر میں رو رہا تھا، بولا کیوں رو رہے؟ بولا میں 3 نمبر پایا، مجھے فیل کر دیا. بولا اس کی ایسی 3 پوزیشن اور پھر فیل کر دیا. بولے کچھ تو ہے گڑبڑ. تو پتہ چلا کہ کلاس میں 3 بچی تھی. میں نے 3 پوزیشن تو تھی لیکن کلاس میں فیل کر دیا. تو پھر وہ تو حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارا سورہ طور کا اختتام ہوا. 49 آیتیں ہو گئی ہیں. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، تھوڑی سی زندگی کتنی پیاری زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کا شکر یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. بس نماز میں کھڑے کو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک، پھر اس کا معنی اگر ذہن میں آ گیا تو کیا بات ہے. اب ہم ایک پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ایک ہے سبحانک اللہم، دونوں میں فرق ہے. اللہ کے لیے پاکی ہے، وہ غائب کے صیغے سے، لیکن یہ جب پڑھتے ہیں پھر اس میں الگ مزہ ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحانک اللہم، کل ایک لے کے نا وہاں مجھے دکھا رہے، کہتے یہ تو الگ الگ ہے. میں نے بولا یہ یوں ہم پڑھتے سبحانک اللہم، لیکن اگر آپ ملا کے پڑھتے الگ پڑھو تو سبحانک اللہم. اللہم اصل میں یا اللہ، تیری ذات پاک ہے، یا اللہ، یا اللہ. ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم تو بڑے خطا کار ہیں، پاک تیری ذات ہے. کسی امام سے غلطی ہو تو پیچھے مقتدی کہتے سبحان اللہ. یہاں کراچی میں ایسا اگر کسی نے کہہ دی، امام بولے کہ قرات بڑی اچھی لگ گئی اس کو. یہاں جب اچھی بات لگتی ہے نا کہتے سبحان اللہ، تو بری بات پہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات، انسان سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی. اور اچھی بات پہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہرحال یہ بھی صحیح ہے سبحان اللہ. اور میں ہمارے ہاں تو یہ کہ بھائی تعریف کرے، لیکن اگر کوئی کہہ دے تب بھی صحیح، اس کو پتہ چل جائے گا کیونکہ کتابیں پڑھی ہے کہ بھائی کتابوں میں یہ پڑھا کہ اگر غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور پیارے نبی کو یہ آخری آیت جو ہے نا، مخاطب تو رسول اللہ تھے اور سمجھانا حمزے سے. ہاں
کہ ہمارے نبی کا یہ اب ہر استاذ اپنا، ہر شاگرد جو اپنے استاذ کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے، ہر محب اپنے محبوب کے اداؤں کو بڑا پسند کرتا ہے. عملی میدان میں اپنے ان کی ادائیگی میں بہت کیسی بھی ہونا، لیکن محب کے نظروں میں وہ بے عیب ہوتا ہے. اور ایک شعر پشتو کا سنا دوں، اللہ اکبر. چه ایبونا سوک د یار پا مخ کی گوری، آئینه نا صفادا صفا ندا. کہتے ہیں اگر محب میں کوئی عیب تلاش کرے، جن سے نہیں محبوب میں جن سے محبت کرتے اس کے عیب تلاش کرے، تو اس کے محبت کا دل کا جو آئینہ ہے یہ ناصفا ہے، صفا نہیں ہے. اور پھر یہ کہتا ہے جانان بد دول میز دے حالا بے وینم چی مستر کی سٹ کشی. کسی نے کسی کو کہا کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، ان کے عیب گنوا رہا تھا. اس نے بولا حضور والا میں جن سے محبت کرتا ہوں نا، میرا جو محبوب ہے، ان کی برائیاں یہاں پہ ہیں، کاندھوں کے بیچ میں ہیں، اور کاندھوں کا بیچ تو مجھے نظر ہی نہیں آتا. میں محبوب کی برائیاں یا ان کے عیب تب نظر آئیں گے جب میری آنکھیں یہاں لگ جائیں گی. آنکھیں یہاں نہیں ہیں تو ان کے ہاں عیب نظر ہی. ان کے دنیا والے کہتے ہیں، اب ہمارے نبی تو وہ تو کأنک وہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہاں آپ تو ایسے جنے گویا جیسے اپنے چاہ لانے والے. وہ تو ویسے بھی ہمارے نبی تو وہ اس کی تو شان ہی کیا، ہر نبی بے عیب ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. پھر نبی کی کیا شان، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. پھر ہمارے نبی کی محبت ہو، ہماری ایمان کے لیے جو ہے نا وہ شرط اول ہے. اور امام بوصیری کہتے محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی اممی. حضور کا ذکر ہمارے جسموں کی جان ہے، اس کا شکر ہم پر فرض ہے، وہ ہمارا ایمان ہے. یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، اس قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، اس کے تعلیمات سیکھنے سکھانے والے بنا دے. یا اللہ ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا اسی پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.